السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام بڑا خاص ہونے والا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تینوں جو مہمانان ہیں ان تینوں کے نام آج این سے شروع ہوتے ہیں، اور آج وہ پروگرام میں کیا گفتگو کرتے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بڑی فکر انگیز گفتگو کی۔ ہمارے وہ پروگرام کا موضوع جو ہے وہ آج ہے کہ وابڈا کی نج کاری، ایک ایسا محکمہ، ایک ایسا ادارہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ منافع بخش سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وابڈا تو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں، لیکن پھر اچانک ایک فیصلہ آتا ہے کہ اس کی نج کاری کی جائے۔ نج کاری کا جیسے اعلان ہوتا ہے وہ بہت سارے جو وابڈا کے ملازمین ان میں بھی بے چینی پھیل گئی، اور بہت سارے اور دیگر ایسے لوگ جو اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بے چینی پھیل گئی۔ ہم آج اسی پہ بات کریں گے کہ نج کاری کیوں کی جا رہی ہے اگر وابڈا جو ہے وہ منافع میں جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آج کے ہمارے مہمانان ہیں ان کا تعارف کرائیں گی کرن خان۔ جی زید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان، ریجنل سیکرٹری آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں عمران صفدر صاحب، ریجنل انفارمیشن سیکرٹری آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA۔ وہی آپ والی بات ہے، 3 این سے جو ہے آج نام بنتے ہیں ہمارے گیسٹ کے، اور تیسرا نام ہے راجہ عمر، سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی آج کے پروگرام میں، اور آج کا جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے وابڈا کی نج کاری کے حوالے سے، تو شروع کرتے ہیں آج کا۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہوگا عمران خان صاحب آپ سے ہوگا، آپ کو کیا تحفظات ہیں اگر وابڈا کی نج کاری کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کر ہی دیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے۔ جی عمران خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ وابڈا کی نج کاری کرنا چاہ رہی ہے تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کیوں نہیں آپ چاہتے کہ یہ نج کاری ہو؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ جی عمران خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی مجھے آ رہی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے وہ وابڈا کی نج کاری کرنا چاہ ہی رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی میں ملک صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ وابڈا کی نج کاری کیوں کی جا رہی ہے۔ راجہ عمر صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ اپنے ملکی قومی اثاثے کو کیا اس طرح فروخت کرنا اچھی بات ہے؟ لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی ہوگی، وہ اس کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوں گے، تبھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا نا عمران خان صاحب؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم وہ پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں وہ بتائیں کہ نج کاری سے کیسے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو ہم نے بیچ کے دیکھ لیا، اس پہ تجربہ کر لیا۔ آج کے الیکٹرک کے حالات آپ کے سامنے، اور میں آپ کو دوسری بات بتاتا چلوں، یہ ہمارا جون اینڈنگ ہوا ہے اور نیپرا کی رپورٹ آنے والی ہے۔ اس ٹائم آئسکو نے 109% جو ہے وہ ریکوری کی ہے، اور 4 ارب تو ہم نے ویسے کما کے آپ کو دیا ہے، اور یہ اربوں میں جائے گی بات۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی بہترین کمپنی ہے جیسے آئسکو ہے، فیسکو ہے، گیپکو ہے، ان کو بیچنے کی آخر کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر آپ ان سے تنگ تھے، ان کو بیچنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کو دیکھ لیں، وہاں سے شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں ہم راجہ عمر صاحب سے بھی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے وابڈا کی نج کاری کا، تو راجہ عمر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو دوسرا یہ بات ہے کہ جس طرح جناب نے یہ بات کی وابڈا کی نج کاری کے حوالے سے، دیکھیں اگر حکومتیں یا گورنمنٹ کوئی بھی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے یا فیصلے کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اگر جس طرح بھائی نے بتایا ابھی عمران خان صاحب نے کہ کیوں کر رہے ہیں، دیکھیں اگر حکومت اگر اس کے بارے میں سوچا ہے حکومت نے، یا وہ اس طرف حکومت کا ذہن جا رہا ہے، تو وہ اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ ادارہ حکومت کو خسارے میں خسارہ ہے، اس حکومت کو اس ادارے سے خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح اس سے پہلے آپ خود یہ دیکھ لیں، نہیں لیکن عمر بھائی، یہ راجہ عمر صاحب، ابھی عمران خان صاحب نے بات کی، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا منافع میں ہے، وہ اربوں روپیہ منافع دے رہا ہے۔
دیکھیں نا جی، بات وہی ہے، بظاہر اب دیکھیں نا، عمران صاحب ایک بات کریں گے ایک اپنے جو ان کی یونین ہے یا جو ان کا ایک ادارہ ہے اس کی حد تک، تو جہاں پہ ہمارے پی ایم صاحب بیٹھے ہیں یا ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وابڈا کے، ٹھیک ہے، وہ جو ان چیزوں کو اوور آل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک فرض کرو اگر یہ بات کر رہے ہیں وفاق کی حد تک بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب وفاق سے ریلیٹڈ ظاہری بات ہے ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومتیں یا مطلب ہمارے پی ایم صاحب اس بارے میں جو ہے نا کو غور فکر ہو رہی ہے، تو دیکھیں کسی کو کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی اپنا ایسٹ یا اپنی ایسے جس سے ایک ان ہو رہا ہو گورنمنٹ کو چلنے میں، اس کے ساتھ گورنمنٹ کو ہیلپ فل ہو وہ ادارہ، کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کو نجکاری کی طرف لے کے جائے، ٹھیک ہے، وہ تبھی جایا جاتا ہے کہ جب اگر وہ جو ادارہ ہے اس کی طرف سے ریونیو نہ اکٹھا ہو، بجلی کے چوری کے حوالے سے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں خود آئی وٹنس ہوں کہ اسلام آباد وفاق جیسے ادارے میں آپ کو ایسے علاقے نشاندہی کرا سکتا ہوں جہاں پہ آج بھی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک علاقے کی حد تک اگر ہم بات کریں تو یہ پورا مطلب اب پاکستان ہے نا، اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بجلی چوری ہونے کی مد میں بھی بہت خسارہ جاتا ہے، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کو خسارہ جاتا ہے۔ برحال یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک امپلائیز کی بات ہے، جس طرح آپ نے بات کی، عمران خان صاحب نے کی، راجہ عمران صفدر صاحب بھی ہیں، ظاہری بات ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر حکومت نے اس کا فیصلہ فائنلائز کر لیا اور اس کو کر دیا تو میرے حساب میں جو وابڈا کے ملازمین ہیں یا کوئی بھی ہے تو وہ ان کو ظاہری بات ہے حکومت کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرے گی کمپنسیٹ کرنے کی، تاکہ جو ہے نا کسی کا روزگار بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو یہ چیزیں ہیں۔ ذرا راجہ عمران صفدر صاحب کی طرف بھی آتے ہیں۔ راجہ صاحب آپ ذرا بتائیے گا، آپ نے باتیں سنی ہیں عمر صاحب کی بھی، کیا کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کے حوالے سے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے نجکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ میں تو ایک تو اپنے مہمانوں کو بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اب میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ ایک تو آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آئی ہے، زیادہ تر مجھے نہیں سمجھ لگی ہے کیا باتیں ہوئی ہیں آپ کی۔ میں تو نجکاری کے خلاف صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری کمپنی ڈسکوز میں 8 کمپنی ہیں، 8 کمپنیوں میں سب سے بیسٹ اس ٹائم ریکوری پہ آئی ہوئی ہے، اور اس کے ملازمین کی تعداد بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور کام جو ان سے نا بہت زیادہ ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹر صاحب نے جو نیپرا اور منسٹر صاحب نے جو انسٹرکشن دی تھی کمپنی کو، کمپنی نے اس کے برعکس اس سے زیادہ بلکہ جو فیلڈ میں جا کے انہوں نے کیبلیں نئی بچھائی ہیں، نئے پول لگائے ہیں، سیفٹی ہیزرڈ بہتر کیے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں جس سے نا لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے۔ بجلی کے وولٹیج بہت کم تھے کچھ علاقوں میں، وہ بھی بہتری کی ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کمپنی کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے۔ ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر کمپنی پرافٹ میں ہے تو اس کو کچھ طریقے سے کوئی گورنمنٹ اپنی تحویل میں ہی رکھے، لیکن اس کی اصلاحات کرے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سی او صاحب بھی پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ پرائیویٹ لوگوں کو لاکھوں روپے دے کر بٹھائیں گے ہمارے اوپر، کیا ہمارے انجینئر اتنے قابل نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے جو سی او اور جو بڑی بڑی پوسٹوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ہماری تو چند لاکھوں ہے جانے شاتے ہم لوگ دے رہے ہیں، ہمارے ملازمین دے رہے ہیں، گرمی دیکھے کتنی زیادہ ہے، اس پہ ریکوری کر کے لا رہے ہیں، اور محکمے کو دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو دے رہے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے ملازمین کی یا محکمے کی تو جی اس کو بیچ دو، جی یہ تو پرافٹ میں ہے۔ پرافٹ والی چیز کون بیچتا ہے؟ جس کا سدا ساتھ صرف پرافٹ ہی آ رہا ہے، نقصان کوئی نظر نہیں آتا۔ اور ان سے پوچھ لیں، عمر بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اکثر وہی چیز بیچی جاتی ہے جو خراب ہوتی ہے، جو کنڈم ہو جاتی ہے، اس کو کباڑ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارا محکمہ ہے، اس کو نمبر 1 ہے، اور شکر اللہ، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم اس کمپنی کے ملازم ہیں جو کمپنی اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ اور اس کو بیچنا
समझ से बालातर है। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, हुकूमत ही सोचे। अभी आपने बात की कंपनियों की, अगर कंपनियां हिसारे में नहीं है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और फिर भी आपको निजकारी से प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते हैं, तो इसका मुतबादल क्या होना चाहिए? आपकी नज़र में मुतबादल क्या होना चाहिए इसका? मैडम, इसके मुतबादल ऐसे ही है जैसे इन्होंने AMI मीटर लगाए हैं, इसको जदीद किया जाए। जदीद का मतलब है जैसे इन्होंने कर दिया, AMI मीटर लगा दिए, रीडिंग जो उनसे ना खुद ब खुद होगी, रिकवरी बेहतर होना शुरू हो गया क्योंकि आपके बिल पेंडिंग नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास हो गए। सब कुछ है इसमें। इस्लाहत यही हो सकता है लोगों को आसानी दी जाए, लोग आसानी से बिल जमा करा सकें, लोगों को दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े, वो ऑनलाइन जमा कराए। ये एक सहूलत दे सकते हैं अवाम को, लेकिन ये नहीं है कि मुलाजमीन को रोजगार उनसे छीन के और अवाम से उनके यूनिट्स के रेट डबल कर दिए और हमें जो उनसे दरबदर, जब एक खानदान को दरबदर करेंगे तो उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, हमारी भी फैमिलियां, हमारे भी बच्चे हैं, वो तो फिर बिल्कुल साइड पे चले जाएंगे। अच्छा ठीक है राजा उमर साहब, अभी आपने इमरान साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वैसे ही हुकूमत पर ये इल्ज़ाम तो लग ही चुका है कि वो कौमी असासों को जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आप इस तासुर को किस नज़र से देखते हैं? और दूसरा ये कि अभी इन्होंने एक और बात की, वो ये कि अगर ये निजकारी होती है तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तो उसके हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप कुछ वजाहत दे दें। देखें, मैं आपको बताऊं, पॉइंट नंबर 1, राजा इमरान सफदर साहब हमारे भाई हैं, मोहतरम है, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। देखें, जो इन्होंने बात की कि निजकारी का मामला, मैं ये कहता हूँ, एक तो इन्होंने जो बात की कि भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ये इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। देखिए, हुकूमत अगर इस तरह का स्टेप लेने जाएगी, जब फाइनलाइज जब हो जाएगी चीज़ें, तो ज़ाहिरी बात है जो मुलाजमीन है उनको कोशिश करके कंपनसेट करेगी या उनके रोज़गार में, देखें ना, अगर वो निजकारी भी हो जाती है, इदारा ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, अगर वो निजकारी भी हो जाती है तो आया वो प्राइवेटाइजेशन पे चलेगा तो सही ना सारा ये इदारा क्या? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत कोई तहरीरी ज़मानत देगी इस हवाले से, आपको ऐसा लगता है? मेरी बात सुने, अभी देखिए कुछ चीजें कब्ल वक्त हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल कोई फाइनलाइज बात नहीं कर रहा। दूसरी जानिब ये भाई हैं, अगर इन्होंने जिस तरह ये बात की, देखें गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। आप जिस तरह बता रही है इल्ज़ाम लग चुका है, देखें क्या ये मेरे भाई हैं, आप इन चीज़ों को ये देखें कि इससे पहले जो गवर्नमेंटें गुजरी और उसमें जिस तरह हमारा मुल्क दिवालिया होने वाला था, डिफॉल्ट होने वाला था, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने किस तरह उस मुश्किल टाइम से पाकिस्तान को निकाला, और पाकिस्तान को निकाला मुश्किल टाइम से, और उसके अलावा पाकिस्तान का जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई उसको उनको शिकस्त दे के पाकिस्तान का हमारे जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में पीएम साहब ने नाम रोशन किया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले पाकिस्तान है, फिर सारे इदारे भी हैं, फिर वापडा भी है, हम सारे भाई भी हैं, आप लोग भी हैं, हमारे फैमिलियां भी हैं। तो मकसद कहने का ये, आप ये देखें, आप एक चीज पे पॉइंट कर रहे हैं, आप ये चीज देखें, आया इस गवर्नमेंट ने पहले वाली जो गवर्नमेंट गुजरी इससे पहले पीटीआई की, आज मुल्क कहाँ पे और पहले किधर था? आज हमारे पाकिस्तान, आज हमारा पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब सालसी का, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद देख ले, अभी जिस तरह रिसेंटली दोबारा अमेरिका की और जो है ना ईरान में झड़प हुई, उसमें अब फिर जो है ना इसमें सालसी का किरदार अदा करके इस जो बीच में गैप आया है, जो दोबारा एक जंग की तरफ मामला जा रहा था, उसको अब दोबारा जो है ना सालसी का किरदार अदा करके इस चीज को निपटाना। मैं समझता हूँ ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं, हम सारे भाइयों को, हुकूमत का, पीएम साहब को और अपने इदारों को, अपने फील्ड मार्शल, हम इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि आज हमारा मुल्क अगर मुश्किल में है, तो अच्छे दिन भी आने और मजीद भी आएंगे और आएंगे। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इमरान सफदर साहब ने एक बात की थी, वो ये उन्होंने की है कि इस्लाहात कर ली जाएं तो निजकारी की ज़रूरत ही पेश नहीं। अगर कहीं आपने बहुत सारे फ्लॉज का जिक्र किया कि ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, इमरान सफदर साहब जिस तरह वो बात कर रहे हैं इसको कि ठीक है,
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو میٹرز بھی چینج ہوئے ہیں ان میٹرز میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی جو ہے نا بندہ جو اگر فرض کرو 1 لاکھ روپے کی بجلی یوز کر رہا ہے اس کا بل 10,000 روپے آ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کو خسارہ ہے نا. یہ عوام یہ جو چیز ہے اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ وابڈا کو بھرپور ٹیمیں بنانی چاہیے, ایکشن لینا چاہیے, اسلام آباد کے ہر علاقے پہ ہر گھر کے میٹر کو چیک کرنا چاہیے. آپ دیکھیں قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, اگر یہ ہی کروڑوں روپیہ بجلی کا اگر نقصان کی بات میں چلا جائے گا تو وہ حکومت کو نقصان ہوگا, وہ گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. پھر گورنمنٹ یہ مشکل فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے کہ آیا کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ریکور کرنے کی, نہیں ہو رہا تو اس کو نشکاری کی طرف لے کے جائیں, یا اس کو جو ہے نا تو مقصد کہنے کا ہے جس طرح عمران صاحب ہیں ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب دوسرے جو اپنے ریجنل سیکٹری ہیں وابڈا کے, ان سارے بھائیوں کو چاہیے ٹھیک ہے حکومت کے سامنے یہ چیزیں جو ہے نا اپنی جو فیزیبلٹی ہے وہ پیش کریں, ان کو بتائیں, ہمارے اپنے سی او صاحب کو بتائیں, سی او صاحب منسٹر صاحب کو بتائیں, منسٹر صاحب پی ایم صاحب کو آگے بتائیں تاکہ اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکے. اگر دیکھیں کسی کو, میں ایک بات بتاؤں, ہم اپنی ذات کی بات کریں, میں اپنی ذات کی ایک بات کرتا ہوں, اگر میری یا آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہوگی تو وہ اگر پروفٹ میں جا رہی ہوگی تو میں کبھی اس کو نشکار نہیں کروں گا یا میں کبھی اس کو نہیں بیچوں گا. جب وہ دکان مجھے نقصان دے رہی ہوگی تو میں بیچنے کی طرف جاؤں گا. تو یہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ حکومت کو اس چیز میں اس کی نجکاری میں نہیں ہے, وہ اس لیے ہے. عمران خان صاحب, عمر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فائدے میں نہیں ہے, نقصان میں, تبھی یہ فیصلہ کیا گیا, لیکن آپ تو کہہ رہے تھے بہت زیادہ فائدے میں. بہت ساری چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا بہت ساری اصلاحات ایسی ہیں, جیسے انہوں نے میٹر کا ذکر کیا اور باقی چیزوں کا ذکر بھی کیا کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے, اور آپ کو وہ مشورہ بھی دے رہے تھے کہ آپ اپنے سی او سے بات کریں, سی او آگے منسٹر سے بات کریں گے, منسٹر پھر تو اس طرح مسئلہ جو ہے حل کی طرف جا سکتا ہے. تو اس ساری بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی قبل از وقت چیزیں کو فائنلائز نہیں ہوا. دیکھیں حکومت جو ہے نا, حکومت پورے دیکھیں پاکستان کو چلانا, پھر اوور آل انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھنا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سارے بھائی اگر اس چیز پہ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وے آؤٹ نکلے گا. جی عمران خان صاحب. عمران صفدر صاحب آپ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر حکومت کوئی آپ لوگوں سے مذاکرات کرتی ہے تو آپ کے کیا اس میں جو ہے بنیادی آپ لوگ جو ہے باتیں ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ راجہ عمر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور آپ نے کہا کہ جی یہ چیزیں ابھی اس طرح ہیں اور پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے نکالا. ہم ان چیزوں سے بڑے دور ہیں. میں آپ سے میری گزارش سن لیں, میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات سنی ہے. دیکھیں ہمارا جو رشتہ ہے, ہم مزدور طبقے سے ہیں, ہم اس ملک کو چلانے والے ہیں. دیکھیں میرے لائن مین کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, میرے لائن مین شہید ہو رہے ہیں, ہم بجلی کو چلا کے پورے پاکستان کو روشن کر رہے ہیں. ہم نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ان سب کی قدر کرتے ہیں, انہوں نے ملک کو چلایا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا دیوالیہ پن دور کرنے کے لیے کیا آپ اپنے احساسوں کو بیچیں گے؟ آپ کو میں پھر کر رہا ہوں کہ نیپرا کی رپورٹ اس دفعہ آپ دیکھ لیں, ہماری پنجاب کی ساری کمپنیاں جو ہیں وہ بہترین ریکوری پہ, 109% ریکوری ہم نے اچیو کی ہے, 107% فیصل آباد نے کی, 111% اسی طرح میپکو نے کی. تو ہم تو ساری کمپنیاں جو ہیں آپ کو ریونیو کما کے دے رہی ہیں عمر بھائی. اور جہاں تک کوئٹہ کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جہاں پہ آپ کو مسائل آ رہے ہیں آپ وہاں پہ بات کریں, ہماری کمپنیوں میں اصلاحات کریں. ہم اصلاحات کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف اس چیز کے خلاف ہیں کہ قومی احساسے. اب میں ایک اور بات بھی عمر بھائی کروں, آپ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد میں ہوں, میں بھی اسلام آباد کا رہنے والا ہوں. ایک تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے, اور دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جس سے پہلے اس سے گزارش میری عمر بھائی گزارش سن لیں, اس سے پہلے جب 98 میں آپ ہی کی گورنمنٹ میں وابڈا کو توڑ کے آئی پی پیز بنا کے کمپنیوں میں تقسیم کیا, اس سے پہلے وابڈا کی اپنی پوری ایک سیکورٹی ٹیم ہوتی تھی, جو ہمارا مجسٹریٹ اپنا ہوتا تھا. ہم نے یہ بھی ان سے گزارش کی ہے کہ آپ دوبارہ وابڈا کو کمپنیوں کو توڑ کے وابڈا میں ضم کریں اور وہ نظام بنائیں مجسٹریٹ کا, جیسے سی ڈی اے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ہم تو بجلی چور کو پکڑتے ہیں, ایف آئی آر بھی خود کراتے ہیں, پھر اسے ایف آئی آر کرانے کے بعد عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور ہم ملازم معذری لے رہے ہیں. ہمارے لیے
ان علاقوں کے نام نہیں لوں گا, بٹ اس کے علاوہ آپ عمر بھائی ضرور, آپ عمر بھائی ان علاقوں, آپ عمر بھائی آپ ان علاقوں کے نام ضرور لیں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, اور کمپنیاں بھی ہماری. آپ ضرور نام لیں, جہاں ہماری کوتاہی ہوگی ہم اس کو دور کریں گے. میری دوسری گزارش آپ سے, نہ یہ پالیسی میں بنا رہا ہوں, نہ میرا لائن مین بنا رہا ہے, نہ میرا میٹر ریڈر بنا رہا ہے, نہ میرا انجینئر بنا رہا ہے. میں آپ سے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سے پہلے جو سی او تھے وہ 2.5 لاکھ روپے ان کی سیلری تھی, وہی مراد تھی. اب آپ نے اٹھا کے ہر کمپنی میں سی کیٹیگری کے چیف لگا دیا, فائنینشیل چیف لگا دیا. اب وہی جو سیٹ ہمیں 3-4 لاکھ روپے میں پڑ رہی تھی, اور بہترین کام اور تھا, آپ نے پرائیویٹ ہمارے اوپر سی او بٹھا دیے جن کی 15 لاکھ کا پیکج ہے. پھر اب گاڑیوں شاڑیوں کا سارا استعمال کریں, 30 لاکھ کے پیکج پہ جا رہا ہے. مجھے بتائیں یہ اصلاحات میں نے کرنی ہے, یہ گورنمنٹ نے کرنی تھی؟ اور جہاں تک آپ دیکھیں بات کر رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک دکان ہے وہ نفع دے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو کمپنی ہے آپ کو نفع دے رہی ہے. آپ کو پنجاب کی ساری کمپنیاں نفع دے رہی ہیں, میپکو, لیسکو, کیپکو, آئسکو, فیسکو, یہ ساری کمپنیاں ٹاپ پہ ہیں, آپ کو نفع دے رہی ہیں, آپ کو ریونیو اربوں روپے کا کما کے دے رہی ہیں. آپ بلوچستان کی کمپنی سے خسارہ کھا کے وہ سارا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں. آپ نے اگر تجربہ ہی کرنا ہے تو آپ اس کو بیچیں, ایک ٹھیکیدار کو دیں, اور ٹھیکیدار اس کو ٹھیک کر کے دکھا دے. آپ تو بنی ہوئی چیز, ایک سسٹم بنا ہوا ہے جہاں سے اربوں روپے کا منافع کما رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیکیدار کے حوالے کر رہے ہیں, آپ ٹھیکیدار کو دے کے کہہ رہے ہیں یہ لو یہ میرا کام چلتا ہوا کاروبار ہے, تم آگے بیٹھ جاؤ, میں بس اللہ کے حافظ ہوں. سر ایسا نہ کریں. اور جہاں تک آپ نے بات کی اپنے سی او کو بتائیں, یہ سی او کی بات نہیں ہے بھائی جان, یہ پرائم منسٹر تک بات پہنچی ہوئی ہے. ہم این آئی آر سی میں گئے ہوئے ہیں, ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم اصلاحات کے خلاف نہیں. عمر بھائی وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا عمران صاحب, میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ بھی ہمارے پاس اس کا بہت ساری پالیسیز ہیں, ہمارے پاس حل ہیں. تو وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ حل اپنے آپ جو ہے نا سی او سے شیئر کریں اگر آپ کے پاس اس کی فیزیبلٹی ہے. دوسری بات آپ نے کہا جی بلوچستان کے خسارے کو دیکھ کے ہم یہ, تو بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. ایک چیز. ہم تو یہی دوسری بات عمران بھائی, دوسری بات آپ نے کہا کہ نجکاری آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر نجکاری ہوتی بھی ہے تو یہ کوئی ہم یہ جو وابدہ ہے اس کو ہم کسی کو کہتے ہیں نا کسی دوسرے ملک کو تو نہیں بیچ رہے نا, یہ اپنے ہی پاکستان میں پرائیویٹ ہو رہی ہے. ایک بات ہے اگر ہوئی تو میں ایک بات کروں, ٹھیک ہے, مقصد کسی ہم دوسرے ملک کو تو نہیں بیچ رہے کہ ہم اپنا ایسٹ جو ہے وہ ہم نے دوسرے ملک کو بیچ دیا. ایک بات ہے عمر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ پھر ہم وابڈا کے لوگوں کو بھیج دینا, ہم آپ کو بہترین پیسے کما کے دیں گے. آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے, یہ کمپنی ہمیں دے دیں, ہم لے لیتے ہیں آپ سے, ہم عوام سے چندہ مانگ کے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں, یہ ہمارے احساس ادارے ہیں, یہ بجلی کا نظام ہے, یہ ٹھیکیداری نظام نہیں چلا سکتے. یہ لوگ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, یہ نہ الیکٹریشن اس کو چلا سکتا ہے, نہ الیکٹریشن چلا سکتا ہے. میں آپ سے وہی گزارش, میں آپ سے وہی مزدور ہے, ابھی ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم خرید لیتے ہیں. میں نے آپ سے وہی میں عمر بھائی آپ کو وہی کہہ رہا ہوں. ہمارے آئسکو میں اس ٹائم 40 لاکھ کنزیومر ہیں. سن لیں میری بات, ہمارے 40 لاکھ کنزیومر ہیں. 40 لاکھ کنزیومروں کو آپ ایک پرائیویٹ بندے کے حوالے کر رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں ہم 40 لاکھ لوگوں سے چندہ لے کے آپ کو دے دیتے ہیں نا. آپ ایسا نہ کریں, یہ 3 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں گیپکو میں ہم نے قلم چھوڑ ہڑتال کی تو عوام کا کیا پریشر تھا. ہم نے 1 گھنٹے کے لیے بجلی پہ کام نہیں کیا تو عوام ہمارے سروں پہ پڑی تھی. میری ایک بات سنیں, کیا اس سے پہلے آپ نے لوڈ شیڈنگ کا, میں اب پیچھے بہت جاؤں, آپ نے 2009, 10, 11, 12 کی بات, لوڈ شیڈنگ کی کیا حالات تھے, ٹھیک ہے. پھر 2013 کے بعد بہتر ہوا, ٹھیک ہے. پھر 2018 سے 2023 تو ہمارے ملک کے ساتھ جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو وہ ایک مذاق ہوتا رہا نا, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ تو نہیں تھی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی, ملک میں تھوڑی سٹیبلٹی آئی. پھر اس کے بعد اب الیکشن کے بعد, اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کنزیومر کو صرف بجلی چاہیے,
ٹھیک ہے, انہوں نے بل جمع کرانا ہے. پر اب بات وہی ہے کہ دیکھیں ایک بندہ اگر 50,000 کی بجلی یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس کو 50,000 وہ بل دے گا. اب ایک بندہ اگر ₹1,00,000 کی بجلی یوز کر رہا ہے تو وہ 10,000 بل دے رہا ہے, تو وہ دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی ہے. کیوں؟ وہ ہے اس میں میٹر. اچھا عمر بھائی, وہ میرے میں اور اس میں آپ تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں عمر بھائی. میرے اور آپ جیسے لوگ ₹1,00,000 کا 10,000 بل نہیں دیتے. یہ آپ دیکھ لیں کون لوگ ہیں جو لاکھ کا 10,000 بل دیتے ہیں, وہ بھی آپ جانتے ہیں ان کو بہتر. جہاں آپ کی بھی نہیں چلتی اور میری بھی نہیں چلتی بھائی جان. میری سن لیں. میں عمر بھائی جو ہے نا, میری پچھلے دنوں اسی چیز پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. تو اب بات وہی ہے کہ میں کسی پہ اس طرح بلیم نہیں کرتا. دیکھیں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے, بٹ یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات اسلام آباد جیسے شہر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے آئی وٹنس جو ہے نا ان کو دیکھا بھی ہے, پکڑا بھی ہے, اور انہوں نے کہا یار کہ یہ تو ہمارے وہاں پہ معاملات تھے, ہمارے وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہوئی تھی, یہ کیا ہو گیا. وہ جناب علی ان کے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسی محکمے میں آپ بھائی ہیں, میرے قابل احترام ہیں, ایماندار بھی ہیں, سنت رسول بھی ماشاءاللہ آپ نے رکھی ہے, آپ نہیں حرام کھاتے ہوں گے, آپ بل اپنا پورا دیتے ہوں گے, میں آپ پہ بات نہیں کر رہا. پر اسی میں کالی بھیڑے بھی ہیں جو ان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا سر, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. عمر بھائی آپ میرے خیال میں پنڈی سے ہی ہیں, میرے خیال میں پنڈی سے ہی آپ بلونگ کرتے ہیں, اور میں بھی نون کا ہی ہوں. جی میں بھی نون لیگ کا ہی ہوں. جی نون لیگ کا ہی ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ 10-15,000 20,000 روپیہ بل نہیں جا رہا ہے گھروں میں. اگر آپ کا اپنا بل, آپ کے اپنے گھر میں بل اس ٹائم بھی جو نا کم از کم 20,000 روپے آیا ہوگا کم از کم, یا تو پھر آپ معیار زندگی بھی لوگوں کی اتنی بہتر بنائیں جتنے بل آ رہے ہیں وہ اس حساب سے. اگر باہر کے ملکوں کو یہ دیکھ کے کمپنی کو جو ہے نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ سارا سسٹم آن لائن کر دیں, تو باہر کے سسٹم میں یہ آن لائن ہی ہے, کارڈ والا ہی سسٹم ہے, کارڈ ڈالیں اور بجلی استعمال کریں, اتنا آپ بل دیں. لیکن یہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں, لوگوں کی تنخواہیں 40,000 سے 30,000 روپیہ, عام مزدور 30,000 سے 35,000 لے رہا ہے, اور جب 35,000 لے رہا ہے, اگر اس کے گھر کا 20,000 کا بل آ جاتا ہے, اور وہ بچوں کو کیا کھلائے گا, کرایہ کیا دے گا, اور گھر کیسے چلائے گا, پھر تو اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی جائے گی بل کی. اکثر یہاں پہ آتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی ہمارے آفیسز میں. وہ کیوں لڑتے ہیں کہ ہمارے بل اتنا زیادہ آ گیا. ایک مہینہ 200 سے 1 یونٹ اوپر جائیں گے آپ کو 5,000 روپے ٹیکس پڑتا ہے. آپ کا بل ایک دم ایکسیڈ کرتا ہے, 2,000 سے سیدھا 10,000 روپے میں چلا جاتا ہے. وہ چیزیں نہیں ہے, وہ 6 مہینے تک اس کو لگا رہتا ہے. وہ لوگ روتے ہیں چلو 1 مہینے ہمارے سے ایک غلطی ہوگی, ہم نے یونٹ زیادہ استعمال کر لی, 6 مہینے تک وہ بیچارہ دیتا رہتا ہے. آج بھی لوگ یہاں پہ لاکھوں روپے کے بل لے کے آ رہے ہیں قسطیں کروانے کے لیے. ان سے اگر پوچھے نا تو وہ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور روتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کی بدوا نہ لیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, سنیں, اب یہی راز صاحب, اب یہی چیز ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ابھی بل زیادہ آتے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بل زیادہ کیوں آتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں, اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے ریلیف دینا, حکومت اسی لیے بنائی جاتی ہے. دیکھیں میری حکومت ہوگی, گھر میں باپ ہوتا ہے تو اپنے سارے بچوں کو کھلاتا ہے, سارے بچوں کو پرورش بھی کرتا ہے اور ساروں کو پڑھاتا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نہ دے اور خود کھاتا رہے اور خود کپڑے پہن کے گھومے. حکومت کا کام ہے, اگر ان کو قرضہ ملتا ہے, باہر سے پیسے آتے ہیں یا کمپنیاں کما کے دے رہی ہیں, وہ کمپنیوں کو پرافٹ بھی دے نا, لوگوں کو ریلیف دے. آپ کو بل وہ دے نا 3,000 روپے دے, وہ جس طرح پہلے دے رہے تھے 100 یونٹ کا یہ ریٹ تھا, 200 یونٹ کا, وہ ریلیف دے. ہم چاہتے ہیں عوام کو ریلیف دے, ہمیں نہ دے کچھ. ہمیں تو جو سیلری ملتی ہے ہم اس پہ کام کریں, شکر اللہ, الحمدللہ, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم یہ نون لیگ سے ہماری کوئی لڑائی, نون لیگ ہمیں پسند ہے. مریم نواز نے کہا تھا ہم 200 یونٹ فری دے دیں, حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا تھا. ہم کہتے ہیں وہ آپ پالیسی دے دیں, فری یونٹ دے دیں, فری بل دے دیں 200 یونٹ سے نیچے والوں کو. ہم آپ کو سلام بھی کریں گے ایسے کھڑے ہو کے.
ہم تو مریم نواز کے چاہنے والے ہیں, ہم تو صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے, عوام خوش ہوں گے تو اللہ کی قسم آپ کو وہ یہ دعائیں لگیں گی, اور آپ کو یہ دعائیں جب ملیں گی تو آپ دیکھیں گے یہ ملک ترقی کرے گا, ملک کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگا. اگر کسی کے جیب میں پیسے جائیں گے, اگر اس کو رزق میں اضافہ ہوگا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا اور عوام خوش ہوگی. آپ کا پہلا مقصد ہی عوام کو خوشی ہونی چاہیے. راجہ عمر صاحب, یہ ہمارا نجکاری پہ دوسرا پروگرام تھا, انشاءاللہ ہم اس سیریز کو آگے بھی لے کر چلیں گے. بھی بہت ساری باتیں نجکاری کے حوالے سے ہونا باقی ہیں, ہم انشاءاللہ مختلف فورمز کو بھی اس میں لے کر آئیں گے اور اس سے مسلسل بات کریں گے. لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور آپ لوگوں سے بھی اجازت لیں گے, ناظرین سے بھی اجازت لیں گے. لیکن یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ ابھی آپ سمجھیں کہ اس بات کی شروعات ہوئی ہے اور یہ بات ابھی آگے تک چلے گی. اگلے پروگرام تک ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.